میرے اچھے سامعین، قریش بدر کی وادی میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے۔ انہوں نے بدر کے میدان میں مٹی والی جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ میدان بدر میں بہتر جگہ یہی تھی، یعنی مٹی والی جگہ۔ یہاں پہنچ کر قریش کی لونڈیاں ان کے لیے ناچ گانے کا اہتمام کرتی رہیں۔ روزانہ 10 اونٹ اس فوج کے کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر پہنچے تو ان کے لیے ریتلی زمین والا علاقہ ہی بچا۔ مسلمان فوج نے اسی ریتلی زمین پر پڑاؤ ڈالا۔ 16 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ قریش مسلمانوں کی تعداد اور اسلحہ دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹا پھوٹا لشکر ہم سے مقابلہ کرے گا۔ کوئی کہہ رہا تھا انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں قیدی بنا کر مکہ لے جاتے ہیں، یوں ہمیں غلام بھی مل جائیں گے اور یہ دین بھی مٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ منورہ سے تجارتی قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، نہ کہ جنگ کرنے کے لیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے ہوتے تو فوج کی تیاری اس سے مختلف ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو سمجھایا، تم میں سے کوئی ذاتی بہادری دکھانے کے لیے لڑائی نہیں کرے گا، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، تم میں سے کوئی لڑائی کرنے کے لیے اپنی صف میں سے باہر نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں جگہوں کی نشاندہی کی کہ صبح یہاں کون کون سا قریشی سردار قتل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہرے داروں کے سوا تمام لوگ رات میں سو جائیں تاکہ اگلی صبح تازہ دم ہو کر لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور حاضر رہے اور اللہ کریم سے رو رو کر کہتے رہے، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر جان نثار مارے گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیوں سے رو رہے تھے اور اس قدر رو رہے تھے کہ جو کندھے پہ چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ضرور آپ کو سرخرو کرے گا۔ میرے محترم سامعین، پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ 17 رمضان المبارک کی صبح دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوئیں۔ عرب کے دستور کے مطابق قریش کے 3 سواروں نے میدان کے درمیان آ کر مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ قریشی سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 انصاری نوجوان بھیجے۔ قریش نے ان سے لڑنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، ہم انہیں نہیں پہچانتے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم قریش کے سردار ہیں، ہمارے مقابلے میں برابر کے لوگ بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد عبیدہ بن حارث، علی ابن ابی طالب اور چچا حمزہ بن عبد المطلب کو مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اپنے مخالف دشمنوں کو قتل کر دیا۔ عبیدہ بن حارث اس لڑائی میں زخمی ہوئے۔ دستور کے مطابق حمزہ اور علی نے عتبہ بن ربیعہ کو بھی قتل کر دیا۔ یہ مقابلہ اصل میں 3 قریشیوں کا 3 مہاجر مسلمانوں سے تھا، جس میں مسلمان کامیاب رہے۔ قریش کے فوجیوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہادر فوجی چند لمحوں میں مارے جائیں۔ ابو جہل نے اپنی فوج کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ اس زمانے کی جنگ میں فوجیوں کی تعداد بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تعداد اگر برابر نہ ہو تو کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ بدر میں 313 کا مقابلہ 950 سے ہے، یعنی 313 مسلمان ہیں اور کفار کی تعداد ہے 950، یعنی ایک کے مقابلے میں 3 فوجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگی حکمت عملی یوں ترتیب دی کہ مسلمان فوج کو ایک مثلث یعنی ٹرائی اینگل میں یوں سفارہ کیا کہ ان کے چہرے باہر کی طرف تھے۔ میرے اچھے سامعین، یہ قریش کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ جو ٹرائی اینگل والا آئیڈیا ہے
یہ عرب میں معروف نہیں تھا، اسے کوئی واقف نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک کامیاب انداز اپنایا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سمت سے بھی قریش کے مسلمان فوجیوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کا امکان ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کچھ یوں کی تھی کہ سب سے پہلے پتھر پھینکنے والے فوجی تھے، پھر اس کے بعد تیر اندازی کرنے والے، اور اس کے بعد نیزہ باز فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ فوج کا ایک دستہ زبیر بن عوام کی قیادت میں علیحدہ کر دیا، جسے حکم دیا کہ قریش کی فوج جب مسلمان فوجیوں سے لڑ رہی ہو تو پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ جنگ میں عام لڑائی شروع ہوئی تو دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف سے دو نوجوانوں نے ابو جہل کے بارے میں پوچھا۔ یہ انصاری نوجوان معاذ اور معوذ تھے، جو ابو جہل کو پہچانتے تو نہیں، لیکن یہ ضرور جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بتانے پر یہ دونوں بجلی کی تیزی سے ابو جہل پر حملہ آور ہوئے اور اسے زخموں سے گھائل کر دیا۔ اپنے خیال میں انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا، لیکن ابو جہل ابھی زخمی ہوا تھا۔ ابو جہل کا زخمی ہو کر گرنا قریش کی فوج کا حوصلہ توڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب سے ایک مٹھی خاک دینے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مٹھی خاک قریش کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، چہرے بگڑ جائیں، یا اللہ ان کے قدموں پر لرزہ طاری ہو جائے اور دلوں پر رعب چھا جائے۔ مٹھی بھر خاک پھینکنے کے اس انداز کو اللہ کریم قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، میرے پیارے رسول، جو ذرات خاک آپ نے پھینکے وہ آپ نے نہیں، آپ کے رب نے پھینکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قریش کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کے پیچھے جا کر انہیں قیدی بناتے رہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول اور ان پر جان نثار کرنے والے مٹھی بھر لوگوں کو کامیابی دی۔ اس جنگ میں قریش کے 70 فوجی مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد عبداللہ بن مسعود میدان جنگ میں زخمیوں کو تلاش کر رہے تھے کہ انہیں ابو جہل نظر آیا، جو ابھی زندہ تھا۔ ابو جہل عبداللہ بن مسعود پر مکہ میں ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ عبداللہ کے بال پکڑ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارا کرتا تھا۔ عبداللہ ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ کہنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا، اپنے نبی کو میرا پیغام دینا کہ میں نے زندگی بھر اس کی مخالفت کی، اب مرتے وقت بھی میری دشمنی ویسے ہی قائم ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے بجائے کوئی سردار مجھے قتل کر دے؟ میں نہیں چاہتا کہ ایک کسان عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دیا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی میدانی جنگ سے بھاگ رہے تھے کہ بلال حبشی اور دوسرے مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا۔ امیہ مکہ میں غلاموں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھا۔ یہی سردار بلال حبشی کے گلے میں رسی باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹتا تھا۔ یہی بلال کو ننگے بدن کے ساتھ مکہ کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا لٹاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا۔ بلال اور ان کے ساتھیوں نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کا کام تمام کر دیا۔ جنگ کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا حکم دیا۔ میدان بدر سے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریشی سرداروں کے جسم دفن کرنے کا حکم دیا۔ ایسا عرب کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عرب میں دشمن فوجیوں کے جسم کے ٹکڑے فخریہ کاٹ لیے جاتے اور باقی جسم کو گلنے، سڑنے اور نشان عبرت بنانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے میدان بدر میں قریشی سرداروں کو عین اس جگہ قتل ہوتے دیکھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 دن پہلے ہی ان کے قتل ہونے کی نشاندہی کر دی تھی۔ قریش کے 24 سرداروں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس آ کر کہہ رہے تھے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم
ایمان لے آتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں تو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ قریش کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کسی نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے، کسی کے خیال میں انہیں غلاموں کی منڈی میں بیچ دینا چاہیے، کسی کا خیال تھا آگ جلا کر انہیں جلتی آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، شاید ان میں سے کچھ لوگ آنے والے دنوں میں ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایسے قیدی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کا فدیہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا تھا۔ جب وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو وہ آزاد ہوں گے۔ دوسرے قیدیوں سے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ سے کہا، پیارے بھتیجے، آج کل میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مجھے فدیہ لیے بغیر رہا کر دو۔ میرے اچھے سامعین، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، چچا اس دولت کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ اپنے گھر میں مٹی میں دبا کر آئے ہیں؟ آپ نے چچی سے کہا ہے کہ میں زندہ واپس آ جاؤں تو خود دیکھ لوں گا، اور اگر مارا گیا تو یہ رقم بچوں کے کام آ جائے گی۔ عباس حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ جو بات انہوں نے مکہ میں اپنے گھر اپنی بیوی سے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات مدینہ منورہ میں بیٹھے سن رہے تھے۔ عباس کو رہائی 4000 درہم ادا کرنے پر ملی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار ہیں۔ مدینہ منورہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو باقی لوگوں سے پہلے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں اس کامیابی کی خبر پہلے پہنچ جائے۔ مدینہ منورہ میں کسی کو بھی زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ ان سب کے خیال میں قریش کو جنگ ہرانا ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے تو سیدہ رقیہ بنت محمد کو دفن کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ بنت محمد ان کی قبر پر بیٹھے روتے رہے۔ عثمان بن عفان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ بنت محمد کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوسری طرف مکہ میں بے چینی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا۔ وہ لوگ بار بار مکہ سے باہر نکلتے، بدر سے آنے والے راستوں پر جاتے اور لوگوں سے قریش کے بارے میں پوچھتے۔ جنگ سے واپس آنے والے پہلے شخص کا نام حیثمان بن عبداللہ تھا۔ اسے آتے دیکھ کر لوگ اس کے انتظار میں جمع ہو گئے۔ حیثمان سے پوچھا، لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ حیثمان نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو الحکم، عاص بن حشام، امیہ بن خلف، عقبہ ابن ابو معیط، زمع بن اسود، نبیہ بن حجاج، منبہ بن حجاج، ابو البختری، سعید بن عاص، عبیدہ بن سعید بن عاص، حنظلہ ابن ابو سفیان سمیت بہت سارے سردار مارے گئے ہیں۔ میں نے ابو یزید، سہیل بن عمر، عباس بن عبد المطلب اور عمر ابن ابو سفیان کو رسیوں میں جکڑے ہوئے دیکھا ہے۔ سننے والوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حیثمان پاگل ہو گیا ہے۔ ابو سفیان بن حارث کے مکہ آنے پر اس کے چچا ابو لہب نے اس سے پوچھا تو جواب تھا، خدا کی قسم ہمارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے تھا کہ ہم اپنی گردنیں اور کندھے ان کے حوالے کرتے رہے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے رہے اور قیدی بناتے رہے۔ میرے اچھے سامعین، امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں قتل کر دیا جائے۔ بیت اللہ کے حصے حتیم میں بیٹھے دونوں اپنے معاملات طے کرتے رہے۔ عمیر سب کچھ طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ آ گیا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش تھی۔ ایک دن اسے یہ موقع مل گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عمیر کہنے لگا، اپنے بیٹے کو مسلمانوں کی قید سے چھڑانے آیا ہوں جو بدر کے قیدیوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ کیا معاملہ تھا جو تم اور صفوان حتیم میں بیٹھے میرے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ تم اسی غرض سے مدینہ منورہ آئے ہو نا؟ عمیر کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس بات سے حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کیسے جانتے ہیں، جبکہ اس بارے میں تو صفوان اور اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ مکہ میں صفوان اچھی خبر کے انتظار میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمیر بن وہب بہت بہادر اور اپنے ارادے کا پکا ہے۔ صفوان ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا، کیا یثرب میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے؟ صفوان مکہ والوں سے کہتا تھا، جلد تم اتنی اچھی خبر سنو گے کہ تمہیں بدر کا غم بھول جائے گا۔ میرے محترم سامعین، بدر سے واپس آنے کے بعد مکہ میں بدر میں مارے جانے والوں کا ماتم کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کو ہماری کمزوری نظر آئے گی۔ دوسرا یہ کہ رونے سے لوگوں کا دل ہلکا ہو جائے گا تو انتقام کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اسی طرح بدر کی جنگ کی وجہ بننے والے قافلے کے سامان کو بھی اسی طرح محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ قافلے کا سامان اس وقت بیچنا اور اس سے منافع کمانا لوگوں کے زخموں پر نمک ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ مسلمانوں کی بدر میں کامیابی نے مدینہ منورہ میں ایک نئے گروہ کو جنم دیا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی دیکھ کر ایمان لانے کا اعلان کرتے رہے، جبکہ یہ دل سے ایسا نہیں کر رہے۔ یہ مکمل طور پر ایک نئی صورتحال ہے۔ مکہ میں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے تھے یا آپ کی مخالفت اور انکار کرنے والے۔ مکہ میں ایمان لانے کا اعلان گویا اپنی موت کا اعلان کرنا تھا، اس لیے وہاں صرف جان نثار کرنے والے ہی مسلمان تھے۔ مدینہ منورہ کے حالات مختلف تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، جب یہ لوگ ایمان لانے والوں کے پاس ہوں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، جب یہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس ہوں تو کہتے ہیں ہم کیا پاگل ہیں کہ ایمان لے آئیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔